بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز اسلام آباد پولیس کے سامنے پیش ہوئے۔ کیا تفتیش ہوئی؟ حکومتی صحافیوں نے کس طریقے سے ایک پراپیگنڈا کیا؟ اینکر کامران شاہد اور رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کا عمران خان نے بڑا کھل کر جواب دیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد اور تحریک انصاف کے حکومت کے سابق صوبائی وزیر، ان کو اغوا کیا گیا ہے یا گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ ایک نیا پھڈا پڑ گیا ہے، یہ بھی ایک بڑی انہونی ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فضل الرحمان کی پارٹی کے گورنر اور ان کے سمدی، ان کے خلاف پی ڈی ایم کے اندر بغاوت ہو گئی ہے اور اب ان کو فارغ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ فضل الرحمان، آپ کو علم ہے، وہ اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور ان کی حیثیت ایک سرکاری مولوی کی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ جب ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے جلسوں میں بچے مدرسوں کے وہ لانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ عمران خان نے جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ان کی سیاست کا جنازہ نکالا، مسلسل 2 مرتبہ تحریک انصاف کی حکومت آئی اور تیسری مرتبہ بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو ظاہر ہے تحریک انصاف ون کرے گی، اور 75 سالوں میں پاکستان کے اندر مسلسل دوسری اور تیسری حکومت بنانے کا اعزاز خیبر پختونخوا کے اندر صرف تحریک انصاف کو حاصل ہوگا۔ چونکہ فضل الرحمان وہاں پر ہمیشہ مذہب کارڈ استعمال کرتے تھے، کسی کو یہودی، عیسائی، کوئی قادیانی ایجنٹ بنایا یا پھر امریکہ مرد آباد ریلیاں نکال کر وہاں کے لوگوں کے جذبات ابھارتے تھے۔ لیکن عمران خان کے آنے کے بعد اسلام کا انہوں نے جو نقشہ پیش کیا، ریاست مدینہ کا جو ماڈل انہوں نے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح انہوں نے جو ہے وہ پورے اس امریکہ کے حوالے سے ان کی پالیسیز پر تنقید کی، یہ دونوں نعرے عمران خان نے فضل الرحمان سے چھین لیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے دن سے عمران خان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی سیاست کو عمران خان نے دفن کر دیا ہے۔ اب جو نگران حکومت بنی، ظاہر ہے جس طرح بھی ڈیل ہو رہی تھی جو بھی معاملات تھے اس میں اپنا حصہ فضل الرحمان نے وصول کیا۔ ان کے سمدی غلام علی کو گورنر خیبر پختونخوا بنایا گیا۔ اب وہاں پر عملی طور پر جب نگران سیٹ اپ آیا ہے تو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے وہ بزرگ بھی ہیں اور زیادہ ان کو اختیارات نہیں دیے گئے، جیسے پنجاب کو محسن نقوی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا کا اوورال جو گورنر خیبر پختونخوا ہے ان کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ تمام بیوروکریسی ان کے انڈر ہے، ان کو جواب دیتی ہے عملی طور پر، اور وزیر اعلیٰ اور ان کا پھڈا بھی ہو چکا ہے اور وزیر اعلیٰ کی وہ بات مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو جو اتحادی جماعتیں ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی اور اے این پی، جو تمام جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے بھائی اگلا الیکشن ہے اور سارا جو فائدہ ہے وہ تو فضل الرحمان کی پارٹی سمیٹ رہی ہے، پوری بیوروکریسی ان کے انڈر ہے، وہ اپنے حلقوں کے اندر ووٹ کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، نگران حکومت کے اندر مداخلت بھی ہو رہی ہے، تو اس طرح تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے جب بھی دیگ کھلے گی تو ایک ایک بوٹی پہ یہ لڑیں گے، چونکہ سارا یہ کھاؤ قبائل ہے۔ اب یہاں پر جو ہے عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے بھی اعتراض کیا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو صوبائی قائدین ہیں انہوں نے بھی حاجی غلام علی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے صوبائی قیادت گورنر حاجی غلام محمد کے کردار سے سب ناراض ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں نے پارٹی قیادت سے گورنر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما اختیار ولی نے یہ بات کی ہے کہ صوبے میں گورنر راج قائم ہے۔ مسلم لیگ کے کارکنان صوبے میں 3 دہائیوں سے اپوزیشن میں ہیں اور اب یہ نیا بندہ بٹھا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی ایسا مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ معاملات انہوں نے بلاول اور زرداری کے سامنے رکھے ہیں۔ اے این پی بھی کہہ رہی ہے۔ اب فضل الرحمان کو ایک طرف پی ڈی ایم کا سربراہ رکھا گیا ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو وصول کروانا ہے، لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں، ان کو ہٹایا تو نہیں جائے گا لیکن اس کا جو بھی فارمولا بنایا جائے گا وہ ضرور اس کے اندر نکلے گا۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، آپ نے دیکھا جس طرح ججز کو مینج کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جو ساتھی ججز تھے جو آئین اور قانون کے تحت الیکشن کروانا چاہتے تھے، ان کو کبھی آڈیو کے نام پہ بلیک میل کیا گیا، کبھی ویڈیو کے نام پر، کبھی کوئی باقاعدہ جلسوں کے اندر ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں امیر حسین بھٹی، ان کے داماد ہیں علی سائد صاحب، فیصل آباد سے تعلق ہے اور یہ ان کے داماد ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے یہ صوبائی وزیر رہے ہیں، اس وقت بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں
اور انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے. اب ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اس پوری کہانی کے اندر جب ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور آلریڈی جب ایک بندہ کیس کے اندر ضمانت پر ہوتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر آج ان کو دوبارہ اٹھا لیا گیا ہے. اب اس پوری کہانی کے اندر جو ہے وہ آج فرح حبیب نے بھی بتایا ہے، اور جب اٹھایا گیا پولیس ساتھ تھی، اینٹی رائٹ فورس جو ہے وہ ان کو لے جا رہی ہے. ویڈیوز موجود ہیں، ثبوت موجود ہے اسلام آباد کے اندر. لیکن اب دیکھیے کہ اٹھانے کے بعد پولیس انکار کر رہی ہے کہ ہم نے تو بھائی گرفتار ہی نہیں کیا. اگر گرفتار نہیں کیا تو یقیناً اس کو اغوا کیا ہے. اب یہ اغوا ہے، گرفتاری ہے، یہ ایک نیا پھڈ ہے. اب فرح حبیب صاحب جو ہے وہ بھی فیصل آباد سے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آج علی افضل سائی کو اسلام آباد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت کے باوجود ایس ایچ او شبیر تنولی کی سربراہی میں اسلام آباد پولیس نے اغوا کر لیا، اور بے شرمی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ گرفتار نہیں کیا. شہزاد اکبر کے بھائی کو گھر سے اٹھایا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جھوٹ کہا کہ رینجرز اور پولیس کی وردیاں پہن کر کسی اور نے اغوا کیا ہے. ہماری عدلیہ اگر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے والے ایک بھی افسر کو سزا دی ہوتی تو آج قانون کی دھجیاں اڑانے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی. یہ بات بالکل صحیح ہے. ججز ایسے لیٹ گئے جو آئین اور قانون کی بات بھی کرتے تھے، ایک فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر سکے. اس وقت جنگل کا قانون اس ملک میں چل رہا ہے، اور آخری امید عدلیہ ہوتی ہے. اگر عدلیہ بھی انصاف فراہم نہیں کری تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا پاکستان کا عام آدمی عدم تحفظ کا شکار ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہماری عدلیہ نے اگر کسی قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے والے ایک بھی افسر کو سزا دی ہوتی تو آج قانون کی دھجیاں اڑانے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی. قانون آئین کی بے توقیری کروانے سے اچھا ہے اپنے منصب چھوڑ دیں، یعنی یا تو استعفے دیں، ججز گھر جائیں چونکہ آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یا قانون توڑنے والوں کو سزا دینے کی جرأت کریں. پولیس کی وردی کے اندر ان کو اٹھایا جا رہا ہے، گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے، ضمانت موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا. اسلام آباد پولیس نے آفیشیل اس پر ٹویٹ کیا ہے. تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد، اس کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے. آپ اندازہ کریں عام آدمی کے حالات، وہ انصاف کہاں سے لے گا. اور جج صاحب پھر ان کو شاید بلیک میل کرنے کی کوشش ہے. بہرحال جو بھی ہے کیسے وہ فیصلہ کریں گے. یہ ایسی رجیم اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط ہے. اب دوسری طرف ایک پراپیگنڈا کیا گیا ویڈیو کے اندر، ظاہر ہے وہ ان کی رائے ہے، درست ہے پراپیگنڈا ہے یا خبر ہے یا جو بھی ہے. اب اس کے حوالے سے جو تفتیش ہوئی گزشتہ روز عمران خان صاحب سے، اس کے اندر بتایا گیا کہ جناب آئی ایس آئی کے چیف اور جو آرمی چیف ہیں، ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر، ان پر عمران خان نے متعدد جو ہے وہ الزامات لگائے. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، اس کا الزام بھی ان پر لگایا گیا. عمران خان سے اس حوالے سے تفتیش کی گئی، ان سے جواب طلب کیا گیا تو وہ ثبوت فراہم نہیں کر سکے. اب یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ باقاعدہ چلائی گئی. اب ایک تو اس کے اندر جو ہے وہ بتایا ہے، آج رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے. لیگی بدماش رانا ثناءاللہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے دوران تفتیش تسلیم کیا کہ ان کے پاس اپنے قتل کی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جھوٹا اور مکار قرار دیا. فی الحال مسلم لیگ نون نے فی الحال کسی جماعت سے انتخابی اتحاد کا فیصلہ نہیں کیا. اب ایک تو بتایا گیا کہ عمران خان نے تفتیش کے اندر تسلیم کر لیا ہے، میں نے الزام ضرور لگایا تھا آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی، لیکن اس کا جو ثبوت ہے وہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھیے کہ اس ملک کے اندر جو ریت چلی. اب اسی طریقے سے کامران شاہد ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو سوالات رکھے گئے اس کے مقابلے میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے اور ان کو پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ کس طریقے سے ان کو کر رہے ہیں. اب اس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے. تحریک انصاف کا بھی موقف آیا ہے، لیکن عمران خان نے ایک جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو کچھ ویڈیوز میں کہا گیا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں. سوال تو یہ ہے کہ جب میں جنرل فیصل نصیر کے خلاف مقدمہ تک درج نہیں کروا سکا، جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر مجھ پر قاتلانہ حملے کے منصوبے میں ہی نہیں بلکہ اس حملے کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی جو اس نتیجے پر پہنچی کہ حملے میں 3 حملہ آور تھے کی تحقیقات کو سبوتاج کور اپ کرنے میں بھی ملوث تھا، تو میں شواہد کیسے مہیا کر سکتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں تاہم اگر کبھی معاملے کی آزادانہ تحقیقات کی گئی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ شخص ہمارے شہریوں کے خلاف بدترین جرائم میں ملوث رہا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ ڈی جی سی کے حوالے سے عمران خان نے یہ بات کی ہے. دوسری طرف تحریک انصاف کا جو موقف ہے
وہ بھی آیا ہے اس رانا ثناءاللہ کی اس پریس کانفرنس پر۔ اب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ دیکھیے کہ اس ملک کے اندر رول آف لا کی کیا صورتحال ہے، اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156 کے تحت ہر شہری کو یہ اختیار ہے کہ جو بھی جرم ہوا ہے تو وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وہ درج کروائے گا ایس ایچ او یا اس کے کہنے پہ جو متعلقہ افسر ہے وہ اس کو نوٹ کرنے کا پابند ہے۔ اب اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن ایک بندے پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ آپ ثبوت مہیا کریں۔ بھئی کسی اور مقدمے میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ پہلے تو آپ ان کو انویسٹیگیشن آ کے جوائن کریں، مقدمہ درج ہو، اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں کہ بھئی آپ کے یہ حالات ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں ناظرین کے سامنے۔ اب اس وقت ٹی وی چینلز پر عمران خان کی بات نہیں کی جا سکتی، ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اب یہ بندہ کون ہے یا یہ کون ہے جنہوں نے یہ آرڈر کیا ہے کہ نہیں لے سکتے؟ اب یہ صرف یہ بتا دیں آپ۔ اب کوئی کہے گا کل کو کہ جناب یہ فلاں جو ہے وہ ادارے نے کیا ہے یا فلاں شخصیت نے کہے گا، تو پھر کہیں گے جناب ہمیں ثبوت دیں۔ بھائی ثبوت اس سے بڑا کیا ہے کہ وقوع ہو چکا ہے، اور تمام جو ادارے ہیں وہ ٹی وی چینلز کو ہدایات ہیں کہ عمران خان کا نام نہیں لینا۔ تو پھر اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ وقوع ہوا ہے بھائی، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اب ان کو جن پر شک ہے انہوں نے نام لیا ہے، اس کے بعد وہ لوگ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ یہ کرمینل پروسیجرل لا کے تحت جو ہے یہ مسلمہ اصول ہے پاکستانی قانون میں۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں تو پہیا الٹا گھمایا جا رہا ہے جی، اور پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تمام ٹی وی چینل وہ اب اس پر واویلا کر رہے ہیں، اس پر احمد میر جیسے لوگ جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب دیکھا الزام لگائے تھے اور وہ ثابت نہیں کر سکے۔ یعنی عجیب قسم کا ایک بدماش صورتحال ہے۔ بیٹھے اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ وزیر آباد میں چیئرمین تحریک انصاف پر حملے کے 3 افراد نامزد ملزمان میں سے ایک ہے۔ اب یہ تحریک انصاف نے موقف دیا ہے، وہ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ وزیر آباد میں چیئرمین تحریک انصاف پر حملے کے 3 ملزمان میں سے ایک ہے۔ رانا ثناءاللہ جانتا ہے کہ آزادانہ تحقیقات کی گئیں تو اس کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے امپورٹنٹ سرکار نے اپنے ملازمین پر مشتمل جی آئی ٹی بنا رکھی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف محض قانون کی حکمرانی کے احترام میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ چیئرمین تحریک انصاف برملا شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور جنرل فیصل نصیر کے خلاف شواہد حکومتی اثر سے آزاد تحقیقاتی کمیشن کے سامنے رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش سازش میں طاقتور عناصر کے کردار کی روشن دلیل ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کی بجائے ان کی آڑ میں تحریک انصاف پر الزام تراشی کے مقاصد بھی قوم پر پوری طرح واضح ہو چکے ہیں۔ مودی کے سپانسر سے کاروباری تعلقات بنانے اور جلسوں میں عسکری قیادت پر کیچڑ اچھالنے والوں سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف کی سرپرستی میں کی جانے والی ڈان لیگز کو بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں گلبوشن کے حق میں ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ بھارت کی ہندوستان سرکار نے رانا ثناءاللہ کی جماعت کے مراسم کا پردہ خود فاش کیا۔ بلا تحقیق پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے 9 مئی کے واقعات کا استعمال کوئی مثبت قدم نہیں ہے۔ تو اب وہ عجیب یعنی الٹی گنگا بہہ رہی ہے جی۔ قاتلانہ حملہ بھی عمران خان پر ہوا، تفتیش کی گئی، وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ بھائی تفتیش نہیں کی، آپ جس پر حملہ ہوا ہے اس سے تفتیش کر رہے ہیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ جن پر الزام ہے، جو ملزمان ہیں، ان کی آزادانہ تحقیقات کریں، اور تمام ٹی وی چینل ان کی ہدایات پر پروگرام کروائیں، خبریں بریک کریں۔ سیٹھوں کا میڈیا ہے اور اپنے اپنے مقاصد ہیں، اینکرز ہیں، ان میں سے موسٹلی جس طرح سرنڈر کر چکے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ تو منہ توڑ جواب تحریک انصاف نے عمران خان نے دیا ہے۔ باقی ناظرین پر ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔